بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کا ہم پر کرم خاص کہ اس پاک ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اس رب لم یزل کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ کے اندر کہ وہ پاک ذات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ آج کی متبرک مقدس اور مطہر جو رات ہے، اللہ اس کے صدقے ہم سب کی جھولیوں میں اپنی رحمت کا خزانہ عطا فرمائے۔ مرضوں سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے، قلبی پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور جتنے افراد، دوست، بچے، بزرگ، مائیں، بہنیں باپردہ اس وقت وہ بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کے دل کی کامل تمنا پوری فرمائے، اور اللہ رب کریم اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کامل ساتھ عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بھی ان کی محبت اور آخرت کے اندر بھی ان کی محبت عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ اس پاک ذات نے ہمیں ربیع الاول کی یہ مقدس رات جو 12 ربیع الاول کی رات ہے، یہ رات اس کی اگر شان اور فضیلت کو کوئی بیان کرنے لگے، اس کے لیے ایک عمر کا باب مقرر کر دیا جائے تو اس کی پوری عمر گزر جائے گی، لیکن میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے منسوب اس رات کی فضیلت بیان کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کی جائے ولادت مکہ المکرمہ کو بنایا، وہ پاک شہر جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا بلد الامین، بے شک یہ شہر مکہ امن کا شہر ہے، اور قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے جو اس شہر میں داخل ہوگا وہ امن کے ساتھ داخل ہوگا، امن اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ لیکن قربان جائیں، یہ شہر جب تک یہاں میرے محبوب تشریف نہیں لائے تھے، مکہ اس وقت بھی مکہ المکرمہ تھا، اس وقت بھی وہاں خانہ کعبہ تھا، اس وقت بھی وہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں موجود تھیں،
رکن یمانی موجود تھا، حجر اسود موجود تھا، مقام ابراہیم موجود تھا، منا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مقامات موجود تھے، لیکن اس شہر میں آنے کے لیے کسی کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن قربان جائیں، جس دن اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کا اعلان فرما دیا، اللہ نے صرف ایمان والوں کو اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ اب اس میں کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بڑے سے بڑا آدمی دنیا کا کتنا بڑا عہدہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس کا قلب ایمان سے خالی ہوگا، وہ شہر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر کے اندر محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا، جوانی گزری ہے۔ میرے محبوب پاک غار حرا میں جایا کرتے، میرے محبوب طائف کی طرف سفر کیا کرتے، میرے آقا مکہ کے مضافات میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، اور اس شہر کا تقدس آج تک اللہ نے اس کو شان اور منزلت یہ عطا فرمائی کہ اب اِس میں بغیر ایمان کے کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا کہ جس شہر میں اللہ نے اپنے محبوب کی، جس شہر کو جائے ولادت بنایا، جس شہر کی گلیوں میں محبوب کی تلیاں لگیں، جوانی گزری، آپ کے شب و روز گزرے، اس میں کوئی بھی ایمان کے بغیر داخل نہ ہوگا۔ اور بین اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ جنت کے اندر کسی بے ایمان کو داخل ہونے کی توفیق نہیں دے گا، وہاں بھی یہ کلمہ ہی کام آئے گا۔ لیکن حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ دو حصوں میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والے پہلے بھی دنیا میں تھے، لیکن جس دن کسی امتی نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ نے اس کو فضیلت یہ عطا فرمائی کہ اس دن سے لے کر قیامت تک اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی صدقے دل سے اللہ اور محمد کا نام لیا، اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہ گاروں کے لیے خوشخبری، بیکاروں کے لیے، ہم جیسے نکارہ لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ یہ کلمہ اس دن کام آئے گا جس دن کوئی اور کام نہیں آئے گا، جس دن نیکیاں کام نہیں آئیں گی، جس دن والدین دوست یار منہ پھیر جائیں گے، رشتہ دار اپنی نفسا نفسی میں پریشان ہوں گے، اللہ محمد کے نام کے صدقے اور اپنے نام کی برکت کے صدقے مومن کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر، اسی لیے قرآن نے کہا اے میرے محبوب کوئی شک نہیں، بے شک ہم نے آپ کو تمام تر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کیسے ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابہ اکرام میں ایک بہت بڑا نام، اجل صحابہ میں، جید صحابہ اکرام میں آپ کا نام نامی شمار ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب زمانہ جاہلیت تھا، ہم حالت کفر میں ہوا کرتے تھے، ہم اپنے علاقوں سے جب سفر کرنے کے لیے اپنے اونٹ لے کے، مویشی لے کے، اپنا مال و اسباب لے کر نکلا کرتے تھے، اس وقت ہم گھر کے اندر سے
اس علاقے کے سب سے بڑے جن یعنی شیطان کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اے اس علاقے کے سب سے بڑے جن شیطان، ہم آج کے بعد ہر چیز اپنی تیرے حوالے کرتے ہیں۔ کہ یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ مسلمان گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے یہ پڑھ کر نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آتا، اللہ کے فرشتے اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ہم کافر تھے، اسلام ہم تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اے اس علاقے کے سب سے بڑے جن، اے علاقے کے سب سے بڑے شیطان، ہم اپنا مال، گھر، بچے، اونٹ سب کچھ تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمیں نقصان نہ دینا۔ یہ کلمات کفریہ تھے، مشرکانہ کلمات تھے۔ فرماتے میں سفر کے لیے نکلا، میں اپنے اونٹوں کو لے کر چلتا چلتا صحرا میں ایک ایسی جگہ پر آیا، جیسے ہی رات ہوئی میں نے اپنے اونٹ کٹھے کیے، ان کو باندھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اب رات ہو گئی ہے، خیمہ ڈالا جائے، کھانا کھایا جائے، آرام کیا جائے، صبح سورج نکلتے سفر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں لیٹا، کھانا وانا کھایا، آرام کرنے کی غرض سے لیٹا، اچانک جو اونٹ جس پر میں خود سوار تھا میرے دیگر اونٹوں سے وہ اونٹ بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، کوئی درندہ، کوئی وحوش جانوروں میں سے وحشی جانور اس کو پریشان تو نہیں کر رہا؟ کہا جب میں نے غور سے اندھیرے میں دیکھا ایک اتنا بڑا جن جس کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے، جس کی آنکھیں سرخ اور لال اور اتنا کری چہرہ، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں دہشت زدہ ہو گیا۔ میں اپنے اونٹ کی طرف بڑھا، میں نے اپنے اونٹ کو آگے پیچھے کیا، میرا اونٹ تھوڑی دیر کے لیے سکون پا گیا، وہ جن غائب ہو گیا۔ میں نے پھر وہی کلمات کہے جو میں زمانے جاہلیت میں کہتا تھا کہ اے اس علاقے کے بڑے جن، میں نے سب کچھ تیرے سپرد کیا، میرے اونٹوں کی حفاظت کرنا۔ کا دوسری بار تھوڑی دیر گزری، پھر میرا اونٹ بدکا، اچھلا، میں نے پھر دیکھا کہ وہی جن اس کو کھانے کے لیے آ رہا، لیکن اس کے قریب نہیں آ پاتا۔ کہ میں دوڑ کے اونٹ کے پاس گیا، اس کو تسلی دی، اس کو سینے سے لگایا، اونٹ کو سکون آیا، بیٹھ گیا۔ کہ جیسے ہی تیسری بار یہ واقعہ آیا، میں جان گیا کہ یہ جن میرے اونٹ کو چھوڑے گا نہیں، کھا کے چھوڑے گا۔ کہ میں بڑا پریشان، بڑا رویا۔ کہ اس سے پہلے کہ وہ جن میرے اونٹ کو یا دیگر اونٹوں کو کھاتا، اس کے مقابلے میں اتنا بڑا جن میں نے دیکھا کہ میرے اونٹوں سے 10 گنا وہ بڑا۔ اس نے سب سے پہلے میرے اونٹ کو اس جن سے چھڑایا اور اس جن کو قتل کیا، اور قتل کر کے اپنے منہ کے اندر ایسا اس کو چبایا، چبا چبا کے اس کو ایک لقمہ بنا کے اندر انڈیل گیا۔ کہ میں نہ سانس لے سکتا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، صحرا میں میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ جن کہنے لگا او معاذ بن جبل، تو کون ہے؟ تو اپنا مجھے تعارف کرا، تیرے نام سے تو میں واقف ہوں لیکن کس علاقے سے آیا؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرا خون خشک ہو چکا تھا، وجود ٹھنڈا پڑ گیا، بول ہوا ہی نہیں۔ میں نے اشارے سے بتایا یہ قریب بستی ہے اور آگے جا رہا ہوں، دور ایک سفر ہے۔ اس نے جن نے کہا تو جب گھر سے نکلا تھا تو نے کوئی کلمات کہے تھے، کوئی ارادہ کیا تھا، کوئی دعا مانگی تھی؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میرے اندر تھوڑی طاقت پیدا ہوئی،
میں نے کہا کہ اگر میں تم سے پوچھوں تو اس علاقے کا سب سے بڑا جن ہے؟ اس نے کہا یہ سچ ہے، اس علاقے کے جتنے جنات سب میرے تابع ہیں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے ان جنات پر مجھے سردار بنایا۔ معاذ بن جبل نے کہا اے جن، ہم اپنے عقیدے کے مطابق تجھے پکارتے رہے، ہم تجھے بلاتے رہے، ہم تیرے سپرد اپنا مال کرتے رہے، میں نے بھی آج ایسا ہی کیا، اور یقیناً اچھا ہی ہوا۔ اگر میں نے تجھے پکارا نہ ہوتا تو میرے جانوروں کو بچاتا ہی نہ، میرے جانور قتل ہو جاتے۔ وہ جن مسکرا کے کہنے لگا ہے معاذ بن جبل، آئندہ سے غور سے سن، غور سے سن، آئندہ کبھی یہ کلمات کفر منہ سے نہ نکالنا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آئندہ میں کیا دعا مانگا کروں؟ کہا آئندہ تو یہ دعا مانگا کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میں اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے بچوں کو اے اللہ محمد کے رب سپرد کرتا ہوں، تو ان کا نگہبان ہو جا۔ معاذ بن جبل نے کہا جن یہ محمد کون ہے؟ میں نے نہیں جانتا، اور تو ان کا تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ وہ جن مسکرا کے کہنے لگا تھوڑی دیر پہلے میں بھی کافر تھا، میرا اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں ہدایت لکھی، اور ایک جن نے مجھے آ کے پیغام دیا، دنیا میں محمد عربی تشریف لا چکے، وہ اللہ کے نبی ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کہا اگر آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوا ہوتا، اگر آج اسلام نہ قبول کیا ہوتا، میں تیری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کہا اے معاذ بن جبل، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو ان اونٹوں کو چھوڑ، اس سے پہلے تیری موت آ جائے، جا مکہ المکرمہ میں رسول پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لے۔ معاذ بن جبل نے کہا میرے اونٹ، میرا مال، میری اتنی قیمتی چیزیں، ان کی نگہبانی کون کرے گا؟ کا فکر نہ کر، یہ میرے ذمہ ہے، تو اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر کے جا، اور میں وعدہ کرتا ہوں تیرے سب جانوروں کو ہانک کر تیرے گھر تک پہنچاؤں گا، اور تو سیدھا مکہ المکرمہ جا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے میں وہاں سے اٹھا، میں نے ارادہ کیا یا اللہ پاک تیری ذات، اللہ اگر یہ واقعہ سچ ہے، یہ جن سچ بولتا ہے، اس کے ساتھ میں مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے ہدایت عطا فرمانا۔ یہ کہہ کر معاذ بن جبل نے اونٹ چھوڑے، وہ اونٹ اس جن نے پکڑے، کہا تو اس طرف مکہ کی طرف منہ کر، اور ہم تیرے اونٹوں کو تیرے علاقے میں پہنچاتے ہیں۔ فرماتے میں چلتا رہا، جیسے ہی شہر مکہ میں داخل ہوا، ایک شخص آگے بڑھ کے مجھے پوچھا کیا آنے والے، اے مہمان اس شہر میں داخل ہونے والے، تیرا نام معاذ بن جبل ہے؟ کہا میں حیران ہو گیا، کہا ہاں میرا نام معاذ بن جبل ہے۔ کہا تو وہی ہے جس کو صحرا میں رسول پاک کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے جن نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے تیرے انتظار میں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا، رسول پاک مسکرائے، کہا معاذ بن جبل تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے سینے کو ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا، تو مسلمان ہو جا۔ فرمایا اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا یا کوئی شرط رکھتا، میں نے بغیر کسی شرط کے اپنے آپ کو رسول پاک کے ہاتھ میں سپرد کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس طرح گھر سے نکلا، زمانہ جاہلیت میں اس طرح پکارتا تھا، اور وہ جن ملا
اس نے آپ کے بارے میں بتلایا، یا رسول اللہ کیا یہ سچ تھا؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا معاذ بن جبل، جس طرح میں انسانوں کا رسول ہوں اسی طرح میں جنوں کا بھی رسول ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے مجھے قرآن پاک کا حکم دیتا ہے، اسی طرح اللہ جنات کے لیے بھی مجھے ہدایت کا حکم دیتا ہے۔ بس اے معاذ بن جبل، آج کے بعد جب گھر سے نکلنا یہی کہنا، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں میرا مال، میری سب چیزیں اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی میں، تو ان کا نگہبان ہو جا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، غور سے توجہ ادھر رکھیں۔ میرے محبوب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں حدیثیں ایسی ہیں۔ صرف انسانوں نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ جانوروں نے کلمہ پڑھا، پرندوں نے کلمہ پڑھا، جنات، وحوش نے، درندوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ چند دن ہوئے، ایک چرواہا مکہ المکرمہ سے تھوڑا ہی دور بکریاں چرا رہا ہے۔ اچانک بکریاں چراتے چراتے اس کے ریوڑ پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، ایک بکری اٹھائی، وہ دوڑا۔ وہ غلام چرواہا بکریاں مالک کی تھی، اس کو ڈر پڑ گیا کہ اگر یہ بھیڑیا بکریوں کو کھا گیا تو میرا مالک چھوڑے گا نہیں، ظالم ہے، مجھے مار ڈالے گا، کہے گا تو بے ایمان ہے، تو نے کوئی نہ کوئی بکری بیچ ڈالی۔ وہ پیچھے بھاگا، جب بالکل بھیڑیے کے قریب ہو گیا، بھیڑیے نے فصیح زبان میں کہا، جیسے انسان بولتے ہیں، او اللہ کے بندے، تو میرے منہ سے رزق کیوں کھینچتا؟ جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھا، تو میرے منہ سے اس کا نوالا کیوں چھینتا؟ وہ چرواہا کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایک جانور کو ایسا فصیح بولنے کی طاقت عطا کرے؟ کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ نے مجھے زبان دی، میں تیرے ساتھ بول رہا ہوں، تجھے اس سے بڑی بات نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کے اندر اپنا آخری نبی مبعوث فرما دیا ہے، محمد آ گئے ہیں، جا تو بھی ان مسلمان ہو جا، تو ان کا کلمہ پڑھ لے۔ وہ چرواہا کہتا ہے ہاں، تو اتنی شست زبان میں، فصیح زبان میں، اتنے آسان لہجے میں مجھے بتا رہا ہے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے او انسان غور سے سن، جب سے وہ محمد عربی دنیا میں آئے ہیں ہر طرف اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور تو بھی ان رحمتوں کو لپیٹ، ان کو سمیٹ، لوٹ کے آ۔ چرواہا کہتا ہے یہ میری بکریاں، ان کا کیا بنے گا؟ پڑھے حدیث پاک۔ اس بھیڑیے نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر تو رسول پاک کے در پر جائے، جب تک تو ایمان قبول کر کے واپس نہیں آتا، اللہ کے حکم کے صدقے میں تیری بکریوں کی خود حفاظت کروں گا۔ حدیث پاک ہے۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، جیسے ہی رسول پاک کا اسے پتہ ملا، دیکھا اللہ کے محبوب خانہ کعبہ میں موجود ہے، پوچھا کون محمد ہیں جو اللہ کے نبی ہیں؟ لوگوں نے اشارہ کیا وہ رب کے محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب پاک نماز کی حالت میں جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، چرواہے کی طرف دیکھا، چرواہے سے پوچھا تو کون ہے اور میرے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ عرض کی مجھے پتہ چلا ہے محمد آپ اللہ کے نبی۔ فرمایا تو نے سچ سنا، میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، قرآن پاک سے تجھے ہدایت دوں گا۔ کہا آپ کا اگر میں معجزہ دیکھنا چاہوں، اگر میں اس کی تصدیق نبوت کی کرنی چاہوں
تو وہ کیسے ہوگی؟ اللہ کے محبوب مسکرائے، فرمائے اس سے بڑی تصدیق کیا ہوگی کہ ایک بھیڑیے نے انسان کی زبان میں تجھے میری طرف آنے کی دعوت دی ہے، تجھے میری طرف بھیجا۔ وہ رویا، وہ تڑپا، عرض کی یا رسول اللہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا او چرواہے تو ایمان قبول کر، اللہ کا وعدہ جب تک تو واپس نہیں جائے گا اللہ کے فرشتے اور وہ بھیڑیا تیری بکریوں کی حفاظت کرے گا۔ تو تسلی سے یہاں پاک ہو، اللہ کا نام لے، نماز پڑھ اور پھر واپس لوٹ جا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں ابھی تک اسلام پر یقین ہی نہیں ہے، قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے، حدیث پاک پر یقین ہی نہیں آتا، نیکی کی بات ہے یقین ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا قلب دنیا کے اندر گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان کی حلاوت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ بیٹھتا چوروں چکوں کے ساتھ ہے، دنیا داروں کے ساتھ ہے، بے حیاؤں کے ساتھ ہے، دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ایک وقت ایسا پھر اس پر آتا ہے جو ایمان کی قدر نہیں کرتا، اللہ اس کے سینے سے ایمان نکال لیتا ہے۔ لیکن خوش نصیب بندہ وہ جو ہے تو بڑا کمزور مسلمان، بہت تھوڑی نیکیاں، نمازیں بھی تھوڑی، عبادات بھی تھوڑی، لیکن بیٹھنا شروع ہوا نیکوں کے ساتھ، بیٹھنا شروع ہوا رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ، اور تھوڑے ہی دن گزرے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کا ایسا نور پیدا کر دیا کہ ابھی وہ مرے گا نہیں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر جنت کے باغیچے کے طور پر دکھا دے گا۔ یہ ہے ایمان۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص گیا، عرض کی ہے مالک بن دینار ایمان کس کو کہتے ہیں، اور ایمان کی قیمت کیا ہے، اور ایمان کی حقیقت کیا؟ آپ نے اس نوجوان کا سوال سنا، اپنے ہاتھ میں سے قیمتی انگوٹھی نکالی، اس کو دی، کہا نوجوان تیرے سارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میرا ایک کام کر، یہ انگوٹھی لے جا، اور جو اس شہر کا نان بائی، روٹیاں پکانے والا، تندورچی، اس کے پاس جا، اس کو بتا یہ انگوٹھی میری ہے، میں نے اس کو بیچنا ہے، تو اس کی کیا قیمت لگائے گا؟ اس نے انگوٹھی لی، تندورچی کے پاس چلا گیا، وہ روٹیاں لگا رہا ہے، منہ پہ بھی آٹا، ہاتھوں پہ بھی آٹا لگا ہے، منہ پر پسینہ ہے، کالک لگ گئی ہے۔ جا کر کہا او تندورچی مجھے مالک بن دینار نے بھیجا ہے۔ کہا بہت اچھی بات، کوئی روٹی چاہیے؟ کہا نہیں روٹی نہیں لینی، یہ ایک انگوٹھی بیچنی ہے، تو اس کی کیا قیمت لگائے گا؟ اس نے اسی طرح گندے ہاتھوں سے انگوٹھی پکڑی، الٹی سیدھی کر کے دیکھ کے کہا یہ انگوٹھی چند دینار کی ہے، 10 دینار، زیادہ زیادہ 20 دینار۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا لاؤ بیچنی تو میں دوں، پیسے دوں؟ کا نہیں، حضرت نے فقط اتنا فرمایا تھا کہ میں نے اس کی قیمت لگوانی ہے۔ واپس آیا، انگوٹھی پہ آٹا لگا ہوا ہے، جاڑ رہا ہے۔ عرض کی حضرت تندورچی کے پاس گیا تھا، اس نے 10 دینار، بہت نہیں تو 20 دینار قیمت لگائی۔ کہا اچھا اس طرح کر، انگوٹھی کو اچھی طرح صاف کر اور اس کو لے کے فلاں فلاں جوہری کے پاس جا، سنار کے پاس جا۔ وہ لے کر سنار کے پاس گیا اور سنار کو کہا یہ انگوٹھی مالک بن دینار نے بھیجی ہے، تو اس کی قیمت لگا۔ سنار نے شیشہ حدثہ نکالا،
انگوٹھی نیچے رکھی، کبھی الٹے کبھی پلٹے، کبھی کپڑے سے صاف کرے، کبھی آنکھ سے دیکھے، کبھی شیشے سے دیکھے۔ کہا نوجوان اللہ کی عزت کی قسم، یہ انگوٹھی اتنی مہنگی ہے، اگر پورے شہر کی دولت اکٹھی کر لی جائے یہ انگوٹھی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ یہ کہہ کے وہ انگوٹھی جیب میں ڈالی، واپس آ گیا۔ مالک بن دینار نے کہا کیا قیمت لگی؟ وہ حیران ہو کے ہکا بکا عرض کیا ہے مالک بن دینار وہ تندورچی، وہ تو اس کی قیمت 10 سے 20 دینار دے رہا تھا، اور جب میں نے یہ انگوٹھی تندورچی سے لے کر اس جوہری کے پاس گیا تو اس نے اس کی قیمت یہ لگائی کہ اگر پورے شہر کی دولت اکٹھی ہو جائے پھر بھی اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کوئی بادشاہی ہوگا، کوئی بڑا امیر بندہ ہوگا جس کے خزانے میں اتنی دولت جو اس نگینے کو خرید سکے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار نے انگوٹھی واپس لی، پہنی، فرمایا او پیارے بیٹے، جب تو یہ انگوٹھی لے کے تندورچی کے پاس گیا اس نے 10-20 دینار قیمت لگائی، اور جیسے ہی اس کی پہچان رکھنے والے کے پاس گیا اس نے اس کی قیمت انمول بتائی کہ یہ انمول ہے۔ فرمایا بین اسی طرح جب بندہ ایمان لے کر جاہلوں کے اندر بیٹھے گا وہ ایمان کی قیمت ٹکا ٹوکری کر دیں گے، ایمان کو بیکار کر دیں گے، انسان کی ایمانی حلاوت ختم کر کے رکھ دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا انسان چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ اور فرمایا جس طرح وہ جوہری اس انگوٹھی کا شناسہ تھا، جب بندہ اہل ایمان کے پاس اپنا ایمان لے کر جاتا ہے وہ اس کی ایسی قیمت بتاتے ہیں کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کا صرف اللہ ہی مول لگا سکتا ہے، اللہ ہی اس کی قیمت ڈال سکتا ہے۔ دنیا و مافیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس چیز سے اس ایمان کو تولا جا سکے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر مایوس ہو کر لوٹے گا کہ نیکی کوئی ہے ہی نہیں، بدیوں کے کھاتے کھلے پڑے، اور ایک ایک صفحہ مشرق سے مغرب تک گناہوں سے بھرا پڑا ہے، اور وہ ساری گناہ ہر صفحے سے جھلک رہے ہیں، وہ خود بخود جہنم کی طرف چلے گا۔ اللہ پوچھے گا کدھر جا رہے ہو؟ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ تو پاک ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، میری کرتوتیں کھل چکی، اعمال کھل چکے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں، یا اللہ اس سے پہلے میں مزید رسوا کیا جاؤں، اللہ رب کریم میں خود بخود جہنم کی طرف جا رہا ہوں، میرا وہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرمائے گا رک جا، ایک چھوٹا کاغذ، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اتنا کاغذ جو انسان کے ہاتھ میں آ جائے، طے بدر طے ہوگا، رب فرمائے گا یہ کاغذ اس کو دو، یہ کاغذ اس کے نامہ اعمال میں رکھو۔ جیسے ہی وہ کاغذ رکھا جائے گا وہ گناہوں کے انبار اتنے بڑے بڑے، لیکن جیسے ہی کاغذ رکھا گیا اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہلکا کر دے گا، اور اس کاغذ کا جو چھوٹا سا کاغذ ہے اس کا پلڑا جھک جائے گا، وہ حیرت زدہ ہوگا کہ یہ کاغذ کیا؟ رب فرمائے گا اس کو کھول۔ جیسے کھولے گا، حدیث پاک ہے میرے محبوب فرماتے ہیں اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رب فرمائے گا یہ تیرا ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھنا اتنا رب کو پسند آیا، اللہ نے اس کے صدقے تمام تر پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ لیکن میرے بھائی، دین پاک بے عملی کا رستہ نہیں،
دین پاک مذاق نہیں۔ ہم داڑھی کا مذاق اڑاتے رہے، ہم نماز کا مذاق اڑاتے رہے، ہم پگڑی دستار کا مذاق اڑاتے رہے، علماء اکرام کا مذاق اڑاتے رہے، رسول پاک کے غلاموں کی تضحیق کرتے رہے، اور یقین یہ رکھیں اللہ ہمیں بخش دے گا۔ خدا کی قسم اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں۔ امام غزالی فرماتے سب سے بڑا جھوٹا وہ جو عمل کو پیٹھ دکھائے اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے عمل کرے، نیکی کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، فرمایا فوراً سے پیشتر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اپنی رحمت کے صدقے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کی امت کو اپنے کرم کے وعدے کے ساتھ پیدا فرمایا، اور یہ امت اب ایک دن آیا وہ منا لیا، ایک مہینہ آیا منا لیا، جھنڈیاں بھی لگیں، لائٹیں بھی لگیں، کھانے بھی پکے، اس کے بعد تو کون اور میں کون؟ یہ زندگی مومن کی زندگی نہیں۔ اللہ کے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب دو کام مجھے عطا کیے اور ان میں سے اختیار دیا، اے میرے محبوب ان میں سے ایک کام اختیار کیجئے، اللہ کے محبوب فرماتے میں نے ہمیشہ آسان کام کو منتخب فرمایا۔ ایک کام مشکل ہے، ایک کام آسان ہے، یہی میرے محبوب پاک کی سنت۔ ہر کام کے اندر جو آسان کام ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ مشکل کام نہیں کرنے، لیکن جب کام ہی کوئی مشکل پڑ جائے اور اس کے مقابلے میں آسانی کی راہ ہی نہ ہو تو پھر مجاہد بن کر، سینہ سپر ہو کر، مسلمان بن کے اس راہ پہ بھی چلنا، یہ بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ ایک مشکل کام اور ایک آسان کام، ان میں سے جب مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے آسان کام کو اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر وہ کام میں مشکل پسند کرتا تو میری امت مشقت میں پڑ جاتی۔ اللہ کے رسول نے آسان کام اختیار کیے تاکہ میری امت پر مشقت نہ پڑے۔ لیکن اب امت کا حال یہ کہ پہاڑ پہ چڑھنا دنیا کے لیے آسان لگے اور ایک قدم اللہ کے لیے اٹھانا مشکل لگے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ نیکی اچھی نہیں لگ رہی، یا اچھی لگ رہی ہے ہو نہیں رہی، ہو رہی ہے تو استقامت نہیں ہے، استقامت آ گئی تو تکبر پیدا ہو گیا۔ یہ ساری باتوں کا ایک مطلب کہ یہ اللہ کے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے بھی دور ہے۔ جو بندہ رسول پاک کی زندگی کو جتنا پڑھے گا، جتنا سمجھے گا، جتنا اس پر غور کرے گا، اللہ اس کے لیے اتنے ہی آسان راستے کھولتا چلا جائے گا، اللہ اس پر اتنی رحمتیں کرتا جائے گا۔ وہ عورت ہو کہ مرد ہو، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، سب سے پہلے جو محبوب پاک نے اپنی امت کو عطا کیا وہ اخلاق حسنہ ہے، اخلاق کی دولت ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میں تمہارے لیے اس لیے مابعوث کیا گیا کہ تمہارے اخلاق کو بہترین اس کی تکمیل کروں۔ اللہ کے محبوب پاک کے پاس کچھ صحابہ کرام غور سے یہ باتیں سنیں، یہ قیمتی انمول نعمتیں ہیں، دائیں بائیں دیکھ کے فضول باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، غور سے سننا۔ محبوب پاک کے غلام بیٹھے ہیں، مسجد نبوی موجود ہیں، اچانک ان غلاموں میں سے کسی نے ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ طیبہ میں ایک ایسی عورت ہے جو اتنی نمازیں پڑھتی ہے، 5 نمازیں تو فرض ہے لیکن نفل 500 پڑھتی ہے،
صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، قربانی آئے تو قربانی بھی دیتی ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ رسول پاک بہت اس کی باتیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، چغلی وہ کرتی ہے، گالی گلوچ وہ کرتی ہے، کوئی پاس بیٹھنا اس کے پسند نہیں کرتا۔ اور یا رسول اللہ ایک دوسری عورت بھی ہے، وہ اس کی سگی بہن ہے، اس کے پڑوس میں ہی رہتی ہے، آقا 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن جو ہمت پڑے صدقہ خیرات کرتی ہے۔ یا رسول اللہ جو اس سے عورت مل لے وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ آقا جب کوئی اس کے پاس بیٹھتا ہے، محبوب پاک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا آقا ان دونوں عورتوں کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جو بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے صدقے کرتی ہے، بڑی خیرات کرتی ہے، لیکن اس کا خلق اچھا نہیں، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور وہ جو اس کی چھوٹی بہن نیک ہے، صالح ہے، امیر نہیں ہے، فرمایا اس کی فضیلت عام عورتوں میں ایسی ہے جیسے تم سب مردوں میں مجھ محمد کی فضیلت ہے۔ یہ اس کی شان بیان کی گئی۔ اسی طرح میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اللہ کے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روزانہ کوئی وفد آتا، کوئی قوم آتی، کوئی ملک کا سفیر آتا، کسی بادشاہ کا سفارتکاری کا ایک وفد آتا، اللہ کے محبوب پاک ان کی بات سنتے، ان سے ملتے، ان کے دکھ دور کرتے، انہیں دین پاک کی دعوت پہنچایا کرتے۔ یہ نہیں کہا میرے بچے ہیں، میری بیویاں ہیں، میرا کام ہے، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے فلاں کپڑے تبدیل کرنے ہیں، کوئی اور بات کر لے۔ قربان میرے محبوب پاک کی ذات پر کار نبوت بھی ہے، نبوت کا بوجھ بھی کندھوں پر، اور قربان کوئی ایک بچہ بھی رسول پاک کے در پر آ جائے، اللہ کے رسول اس تک پورا دین پہنچا کر چھوڑتے۔ یہ اعلیٰ ترین اخلاق۔ حضرت سیدنا بلال حبشی اور حضرت اسامہ دونوں لڑ پڑے۔ جب لڑائی بڑھی، حضرت زید اور حضرت بلال لڑ پڑے، لڑائی بڑھی، اچانک حضرت زید کے منہ سے نکلا، او کالی ماں کے بیٹے، یہ منہ سے جملہ نکلا۔ محبوب پاک گھر سے تشریف لا رہے، آقا نبی اکرم نے یہ خود سن لیا۔ اب حضرت زید فرماتے ہیں میری تو جان نکل گئی، میرے لیے موت تھی کہ اب میں رکوں یا بھاگوں، طاقت نہیں، میرا خون جم گیا کہ اللہ کے محبوب پاک کے سامنے اتنی بڑی گستاخی۔ اللہ کے محبوب نے جیسے یہ جملہ سنا، فرمایا حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ او زید، ابھی تمہارے دلوں سے جہالت کیوں نہیں نکلی؟ یہ کہنا تھا۔ حضرت بلال حبشی آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے زید کو معاف کیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اگر تو اس کو معاف نہ کرتا، خدا کی قسم اس کو اللہ بھی معاف نہ کرتا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میرے منہ سے جملہ نکل گیا، جذبات میں، غصے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کر، معافی مانگ اور بلال کا شکر گزار ہو۔ حضرت زید نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے معافی بھی مانگوں گا، پیر بھی پڑوں گا، اس کو ہدیہ بھی کروں گا، اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، لیکن اے میرے محبوب پاک میں اس وقت تک آپ کے دربار سے نہیں نکلوں گا جب تک میں اپنا منہ زمین پر نہ رکھوں اور میرے چہرے پر حضرت بلال اپنا پیر نہ رکھے، تاکہ تلافی ہو جائے، مداوع ہو جائے، دل پاک ہو جائیں۔ آج ہے کوئی ایسا مسلمان جو غلطی کرے
اور غلطی کرنے کے بعد نہ صرف اس کو تسلیم کر لے بلکہ اس وقت تک نہ ہٹے جب تک اللہ عرش سے اپنی رحمت کی دروازے کھول نہ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ، محبوب پاک نے فرمایا یہ تیرا اور بلال کا معاملہ۔ حضرت زید نے چہرہ ریت پر رکھا، مٹی پہ رکھا، فرمایا بلال اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک تجھے نہیں جانے دوں گا جو مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، تو اپنا پیر میرے منہ پہ رکھے، تاکہ آج کے بعد جو یہ دل ٹیڑھا ہے، جو دل میں کجی ہے، دل میں غرور سے بات نکل گئی، جہالت سے بات نکل گئی، جب تک دل پاک نہ ہوگا تو اے بلال میں یہاں سے تجھے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت بلال روئے، فرمایا اللہ کی قسم میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ فرمایا نہیں نہیں تو نے تو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو معاف کرے، اور اللہ اس وقت معاف کرے گا جب تو میرے چہرے پر پیر رکھے گا۔ حدیث پاک ہے، پڑھ لو کتب۔ آپ نے چہرہ زمین پر رکھا اور حضرت بلال کا پیر زبردستی منہ پر نہ صرف رکھوایا بلکہ اس کو مسلا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ یہ ہے مسلمان کی صفت۔ یہاں کسی کا دل توڑ کے، بک بک کر کے، کسی پر بہتان باندھ کے، کسی کے لیے گندے کلمات کہہ کے، پورا ایجنڈا طے کر کے، کسی کا پورا مستقبل خراب کرنے کے لیے ہم پلان بنا کے یہ گمان کریں ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ ہم کہاں کے غلام؟ میرے بھائی غلام تو وہ ہیں جن کے بارے میں محبوب پاک فرماتے ہیں جو میری صحبت میں ایک بار آیا اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور اللہ کا حکم ہے مومنو تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ جو ایک بار حالت ایمان رسول پاک کی صحبت میں آیا، وہ کالا تھا، گورا تھا، لمبا تھا، چھوٹا تھا، انپڑھ تھا، پڑھا لکھا تھا، مالدار تھا، مفلس تھا، وہ جو بھی تھا وہ پہلے تھا، جیسے ہی رسول پاک کی صحبت میں آ گیا خدا کی قسم زمانے کا امام بن گیا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو میرے کسی صحابی کی پیروی کر لے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، رسول پاک کے صحابہ اکرام کی پیروی کس طرح کی جاتی یہ بھی سمجھ لو۔ آخری بات ہے، میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے وصال کر جائیں گے پھر ہمیں کون ہدایت دے گا؟ اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا میرے خلفائے راشدین۔ عرض کی آقا وہ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، امت تو اور آئے گی، پھر ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ محبوب پاک نے فرمایا ان کے خلفاء۔ عرض کی آقا جب وہ بھی فوت ہو جائیں گے اور امت بھی فوت ہو جائے گی، نئی امت آئے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے خلفاء۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت تک میرے خلفاء آئیں گے، اور جس کام کی دعوت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کرتا ہوں میرے نائبین تمہیں عطا کریں گے۔ میرے بھائی، یہ علماء ذیشان، اللہ کے ولی، یہ محدثین، مفسرین، یہ حفاظ، یہ سارے رسول پاک کے نائبین ہیں۔ پڑھ لیں حدیث پاک، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جو شخص کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا، عالم بعمل ہو، علماء حق میں سے ہو، علماء سو میں سے نہ ہو۔ علماء حق اس کو کہتے ہیں، 1 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ علماء حق اس کو کہتے ہیں جس کی مجلس میں بیٹھ جاؤ تو آپ کا دل اللہ سے جوڑ دے، اور علماء سو اس کو کہتے ہیں جو دلوں کے اندر ایسا گند مچائے، کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کسی کی حیثیت کو ضائع کر رہا ہے، یہ علماء سو ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جو علماء حق کی صحبت میں بیٹھا وہ ایسا ہی ہے جیسے مجھ محمد کی صحبت میں بیٹھا۔ جس نے ان کو دیکھا
گویا ایسا ہی اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے ان سے مصافحہ کیا گویا ایسا ہی جیسے مجھ محمد سے مصافحہ کیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس کی وجہ کیا ہے؟ سن لے، سمجھ لے، جو رسول پاک کا دین پہنچا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی شان اور منزلت اتنی بڑی کہ وہ دنیا میں وہ سیڑھی ہیں جو بندے کو دلدل سے نکال کر آسمان پہ پہنچا دے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں والدین کا بڑا رتبہ ہے، لیکن والدین بچے کی روح کو آسمانوں سے زمین پر لاتے، ماں کے بطن میں بچہ آ جاتا ہے، فرمایا استاد کا رتبہ ان سے بھی بڑا، وہ بچے کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتے۔ یہ دین پاک جو سنائے اس کی قدر کر، اس کے قریب ہو جا، اس کی دوستی اختیار کر، اس کے تعلق کو قدر کی نگاہ سے دیکھ۔ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والے کو اپنی رحمت کے صدقے پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت کب آئی، میزان کب لگا، پل صراط کب گزرا۔ محبوب پاک فرماتے ہیں اڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کہے گا جاؤ انہی سے پوچھو۔ وہ کہیں گے یا اللہ پل صراط سے گزرے ہی نہیں، میزان پر اعمال تلے ہی نہیں، کھاتے کھولے ہی نہیں گئے، یہ کیسے اڑ کر پہنچے؟ اللہ فرمائے گا انہی سے پوچھو۔ حدیث پاک ہے، حضرت زمانے کے ولی عبد الرحمن سرہندی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی اہل جنت سے فرشتے پوچھیں گے بھائی تم تو پل صراط سے گزرے نہیں، میزان لگا نہیں، پل صراط آیا ہی نہیں، دروازے پر تم پہنچے ہی نہیں، اڑ کر جنت میں تم کیسے پہنچے؟ وہ عرض کریں گے ہم اللہ کے پڑوسی تھے اور اللہ نے کہا تھا میں اپنے پڑوسیوں کو اڑا کر جنت میں داخل کروں گا۔ فرشتے کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا تو کوئی مکان ہی نہیں، وہ تو کوئی وجود نہیں رکھتا، اس کے تم پڑوسی کیسے؟ فرشتے سے وہ لوگ کہیں گے اللہ کا وعدہ تھا جو بندے دنیا میں بیٹھ کر مل کر میرا اور میرے محمد کا ذکر کریں گے وہ قیامت کے دن میرے پڑوسی ہوں گے، اور ان کو اڑا کر جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کروں گا۔ میرے بھائی یہ جو ہم بیٹھ گئے، اللہ کی قسم ہم اللہ کے پڑوسی ہیں۔ یہ میری بات نہیں، مولویوں کی بات نہیں، علماء کرام کی بات نہیں، یہ تو بات رسول پاک فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ بیٹھ کر مل کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے پڑوسیوں میں شامل کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کہ اللہ اس مجلس میں جبریل امین علیہ السلام کو بھی بیٹھنے کا حکم دیتا ہے کہ جبریل بیٹھ، یہ جو میرا ذکر کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جبریل فرماتے ہیں یا اللہ یہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے۔ کہا جہنم کا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ یا اللہ یہ اس سے خوف رکھتے، ڈرتے؟ کہا اچھا کیا انہوں نے جہنم دیکھی؟ یا اللہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ رب فرماتا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ ڈرتے۔ اور پھر پوچھا اور جبریل یہ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ یا اللہ پاک تیری ذات یہ تیری جنت کا ذکر کر رہے تھے، اس کو طلب کر رہے تھے، مانگ رہے تھے۔ کہا اے جبریل کہ انہوں نے میری جنت دیکھی؟ عرض کی رب کریم جنت تو نہیں دیکھی۔ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اگر یہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ رغبت سے مانگتے، لیکن جبریل امین گواہ ہو جا میں ان کو جہنم سے نجات دیتا ہوں اور ان سب کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہوں۔ یہ وہ مجلسیں ہیں، ان میں بیٹھے آیا کریں۔ خدا کی قسم بیٹھ گئے، دین پاک کی ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ ہماری نجات ہے۔ کوئی ڈھول بجا کے، کوئی گانے گا کے، کوئی اپنے دل کو آوارہ گردی میں خوش کر رہا ہے، وہ خوش نہیں ہو رہا، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اور جو چند گھڑیاں بیٹھ کے اللہ اللہ کی، جو جاگے، مشقت ہوئی، دقت ہوئی، گرمی سردی برداشت ہوئی،
تھوڑا بیٹھنا پڑا، کمر دکھ رہی ہوگی، دکان پہ سارا دن بڑا کام کیا، بیمار ہیں، طبیعت خراب ہوگی، لیکن جب بیٹھ گئے تو اللہ کی رضا کے لیے پھر بیٹھ گئے۔ اور یہ بیٹھنا میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں تھوڑے دن ٹھہر جا، یہ بیٹھنا تیری قبر کو روشن کر دے گا، یہ روشن کر دے گا۔ اور فرمایا جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکے گی جنہوں نے گرمی اللہ کے لیے، سردی اللہ کے لیے اور اس کے دین پاک کے محبت کے لیے برداشت کی۔ جہنم کہے گا میں تمہیں نہیں چھو سکتا، کیونکہ تم ایسی ڈال لے کر آئے جہاں تک میری رسائی نہیں۔ پس میرے بھائی ابھی انشاءاللہ کچھ بچوں کی دستار بندی ہے، جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، خوش نصیب بچے، ان کے والدین خوش نصیب۔ لیکن یہ بچے قرآن پاک پڑھ گئے، پڑھ کے نکل گئے، اب نکل گئے تو سمجھ لیں شیطانوں کی ایک پوری کنٹونمنٹ بورڈ ان کے ساتھ ہے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں یہ چراغ جلتا رہے۔ ان بچوں کو پکڑ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر مسجد میں لائیں۔ آپ بھی آؤ، ہر جمعرات کی رات یہاں پر التاج مسجد میں عشاء کی نماز مثلاً 8:30 ختم ہو گئی، 8:45 ختم ہو گئی، 2 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نجاست لگ گئی پاک کیسے ہونا، نماز کے ارکان کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، عورت حائضہ ہے، ناپاک ہے تو اس کی پاکی کیسے ہوگی، عورت نفاس میں ہے پاکی کیسے ہوگی، یہ مسئلے مرد کو بھی آنے چاہیے، عورتوں کو بھی آنے چاہیے۔ بہنیں اوپر بیٹھ جائیں، نیچے سپیکر ہوگا، یہ سارے مسئلے ہر جمعرات کے دن ہم یہاں آپ کو سکھانے آئیں گے انشاءاللہ۔ کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہوتا ہے۔ کتنے دوست ہوتے ہیں؟ 8 7 10 15 20۔ ایسے ہی ہر جمعرات اگر ہم اکٹھے ہوں، خدا کی قسم جان لو اس مجلس میں اللہ کے فرشتے بھی بیٹھیں گے، ہماری بخشش بھی ہوگی، اور ہر جمعرات ہی ہماری محفل میلاد ہوگی۔ آنا آپ کا ایک کام ہے، دعوت ہم نے دے دی، مل بیٹھ کر جمع ہوں، بچوں کو لے آئیں، بہنیں اوپر بیٹھ جائیں، سپیکر سے آواز جا رہی ہے، کوئی 2-4 مسئلے سمجھ آ گئے، زندگی انشاءاللہ نجات پائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ دے، اپنا اپنے محبوب پاک کا سچا عشق عطا فرمائے، اور اللہ ایسی صحبتوں میں لے جائے جہاں بیٹھ کے دلوں کو نرمی ملتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔